وعلیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اپنا قاری صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے خلا لیا تھا نا، تو میں عدالت گیا تھا، میں نے وہ خلے والا پیپر پڑھا نہیں تھا، اور جب میں نے سائن کیے تھے تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کام ختم ہو گئے. تو کیا اس میں خلا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اس میں میری رضامندی بھی نہیں تھی، نہ ہی وہ اتنا مجھے پتہ تھا، زبردستی ہوا تھا میرے سے. سب نے دبدبا کیا تھا میرے ساتھ، تو پھر میں نے سہن کر کے چھوڑ دیا تھا. اس معاملے میں یہ بتا دیں خلا ہوگی یا کہ نہیں ہوگی. مفتی صاحب، اس بھائی کا یہ سوال ہے کہ بیوی نے مجھ سے خلا لیا تھا اور میرے پاس کاغذات بھیجے تھے، میں نے بغیر پڑھی اس پر سائن کر دیے. دبدبا تھا رشتہ داروں کا یا کسی کا، تو میں نے سائن کر دیے. تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو خلا کے کاغذات تھے، میری رضامندی نہیں تھی. تو کیا وہ خلا واقع ہو گیا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے پاس کوئی بندہ پیپر لے کے آئے اور آپ کو کہے جی اس پہ سائن کر دیں، آپ کبھی بھی بغیر پڑھے سائن نہیں کریں گے. یہ بات بعد میں نا ایسی باتیں نکلتی ہیں، جب ایک معاملہ اپنی طرف سے ہو چکا تو بعد میں پھر ہیلے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں جی ایسے ہی بس سائن کر دیے تھے. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا جناب. خالی کاغذ پہ آپ مجھے کہیں کہ سائن کر دو، میں بھی نہیں کروں گا. کسی ان پڑھ کو بھی کہیں گے نا انگوٹھا لگا دے یہاں پر، وہ بھی نہیں لگائے گا، کہے گا یہ کاغذات ہیں کس کے. رہی بات یہ اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا مسئلہ کیا ہے. یعنی واقعتاً آپ کو علم تھا نہیں تھا یہ یا تو آپ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. ہم نے حکم ظاہر پہ لگانا ہے کہ اگر کسی بندے سے جبراً گن پوائنٹ پہ، اور گن پوائنٹ پہ مجبوری اس کو کہا جاتا ہے کہ جب جان جانے کا خدشہ ہو یا پھر جناب کسی عضو کے کٹ جانے کا، مثلا کوئی بندہ کہے کہ یہاں پر سائن کرو ورنہ تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے، فائر کر دیں گے، تمہارے کان کو کاٹ دیں گے، بالوں کے کاٹنے پر نہیں. اسی طرح بہرحال میرا مقصد مسئلہ بتانا تھا کہ کسی عضو کے کٹ جانے کا اگر خوف ہو تو جناب ایسی صورتحال کے اندر لکھی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، زبان سے دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب میرے اوپر دباؤ تھا، والدہ صاحبہ ناراض ہو جائیں گی، رشتہ داروں نے کہا کر دو، تو جب آپ نے ایسی صورتحال کے اندر خلا کے پیپرز پر سائن کر دیے، آپ عدالت میں چلے گئے، آپ کی رضا شامل حال ہے، ایسی صورتحال کے اندر طلاق اور خلا نافذ ہو جاتا ہے. اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بالکل واقعی علم نہیں تھا تو آپ اپنے کاغذات اور دیگر چیزیں لے کر قریبی دارالافتاء میں جا کر حلفیہ بیان دیں کہ آپ کو واقعتاً نہیں علم تھا، آپ سے جناب جبراً سائن لیے گئے، یا جناب آپ کو بالکل اس بارے میں علم نہیں تھا کہ یہ طلاق کے پیپر ہیں کس چیز کے. تو آپ حلفیہ بیان قریبی دارالافتاء میں جا کے دے کے وہاں سے جناب آپ ایک سرٹیفکیٹ حاصل کریں، آپ کو وہ فتویٰ جاری کریں گے، تمام تر سوالات آپ سے کیے جائیں گے، جناب حلفیہ بیان لیا جائے گا. پھر اگر واقعتاً ایسی صورتحال ہوئی تو پھر کوئی اور شرعی حکم ہوگا. واللہ تعالی عالم بالصواب. جی مفتی صاحب، اگلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میں عبد الرحمان بلینا بکر ٹی ڈی ایچ ہوں. میرا مسئلہ ہے مفتی صاحب کہ جس ٹائم میں شادی شدہ، جس ٹائم میں غسل کرے نا، جس ٹائم میرے پہ غسل واجب ہوئے، اس ٹائم میں کچھ استنجے دے دوران بہت وسوسہ پیدا تھیندا ہے. بار بار استنجا کرینا حالانکہ میں گھنٹہ غسل دلا دینا، اور نماز دے دوران ہی، وضو دے دوران، استنجے دے دوران اس ٹائم ہی میں کو ایو وسوسہ تھیندا ہے. ایندا کوئی شرعی حل میں کو دسا ونجے، مہربانی. السلام علیکم. مفتی صاحب، یہ عبد الرحمان بھائی بکھر سے بات کر رہے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں غسل کے دوران استنجا کرتا ہوں تو بار کرتا ہوں، مجھے وسوسے آتے ہیں، ایک گھنٹہ غسل پر لگا دیتا ہوں، تو نماز میں بھی اس طرح کے وساوس مجھے آتے ہیں، اس کا کوئی حل بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول آپ نے یاد رکھنا ہے جناب کہ وسوسے وہیں پر آتے ہیں جہاں پر ایمان کی دولت ہوتی ہے. چور بھی چوری وہیں کرے گا نا کہ جہاں اسے مال نظر آتا ہے. تو بہرحال یہ آپ کو صرف ایک مثال کے ساتھ مسئلہ سمجھایا کہ شیطان اسی ذہن کے اوپر حملہ کرتا ہے جہاں ایمان کی دولت ہوتی ہے. وساوس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، حتی الامکان ان کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں. جب کوئی وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا نام اللہ، اس کا ذکر کریں، اللہ اکبر. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کریں. تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح جو بھی شیطان سے پناہ مانگنے کے حوالے سے جو آیات ہیں، احادیث ہیں، تعوذ آپ کو بتا دیا، اسی طرح لا حول بتا دیا، اس کو پڑھیں آپ، انشاءاللہ العزیز وسوسہ دور ہو جائے گا۔ رہی بات یہ جناب کہ جس بندے کو غسل کے دوران یہ وسوسہ آئے کہ پتہ نہیں جسم پاک ہوا یا نہیں، یہ اکثر بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے جناب 3 مرتبہ اپنے جسم پر پانی بہانا ہے، اس کے بعد بالفرض وسوسہ آتا ہے 1 مرتبہ اور بہا لیں، لیکن 4 سے زیادہ بار پانی بہانا یہ اسراف کے اندر آئے گا۔ اگر پھر بھی وسوسہ آتا ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ آپ نے یقینی طور پر اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ میرا جسم پاک ہو چکا ہے۔ کئی لوگوں کو نا ایسے ہی 1 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں دھلے ہیں کہ نہیں، پھر دھوئیں گے تو یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے اسراف سے منع فرمایا ہے۔ تو اگر آپ گھنٹہ گھنٹہ غسل پہ لگاتے ہیں، یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا۔ 3 مرتبہ جسم پر پانی بہانے سے آپ کا جسم یقینی طور پر پاک ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں کہ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت پیدا فرمائی ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا ہے۔ بارش کا پانی ہے، زمین سے نکلا ہوا پانی کسی طرح کا بھی ہے، جب 1 مرتبہ جسم پہ بہہ گیا تو جسم پاک ہو گیا۔ اصول آپ نے ایک اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر 1 مرتبہ وضو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ 2 مرتبہ کر لینا بہتر ہے، اور 3 مرتبہ کر لینا یہ انبیاء کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اس سے زیادہ جس نے کیا اس نے جناب سنت سے روگردانی کی، سنت سے وہ ہٹ گیا۔ 3 مرتبہ پانی بہا کے اپنے جسم کو اور جو بھی چیزیں ہیں ان کو پاک سمجھیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں نا یہ بھی ایک وسوسہ آتا ہے، وضو کر کے باہر آئے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی قطرہ خارج نہ ہو گیا ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے۔ میں نے بھی جب یہ درس نظامی کے اندر پڑھی نا تو میرے لیے ایک نئی بات تھی کہ کریم آقا علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ پانی میں بھگو کر، یوں سمجھیں کہ تھوڑا سا پانی ہاتھ میں ہوتا یا گیلا ہاتھ جس سے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے مبارک تہ بند کہہ لیں، شلوار کہہ لیں اس کو، تو اس جگہ پر آپ ہلکا سا چھڑکاؤ کرتے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے، میرے لیے ایک نئی بات تھی۔ تو بہرحال اس کو کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر بالفرض شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو چونکہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیا، اب وسوسہ ہی دور ہو جائے گا کہ یہ پانی کے ہی چھینٹے ہوں گے۔ اگر وہ غسل کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ غسل خانے میں ہے، تو اس وقت وہ اعوذ باللہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب دوران غسل، یہ تو ایک جنرلی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ غسل خانے کے اندر جب برہنہ حالت میں ہے تو کوئی کلام تو نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس دوران میں 3 مرتبہ پانی بہا کے اپنے جسم کو پاک سمجھے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی وسوسہ آتا ہے باہر یا عام حالات کے اندر تو پھر یہ کلمات پڑھیں۔ وہاں پر آپ نے کچھ نہیں پڑھنا جناب۔ یہ اچھا ہو گیا آپ نے سوال کر لیا۔ بہرحال اپنے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہا کے اپنے آپ کو پاک اور صاف سمجھیں۔ اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی۔ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کسی بھی دینی، اخلاقی، شرعی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات اسکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور سب دیکھنے والوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر بھیجیں، اپنے نام کے ساتھ لکھ کر بھیجا کریں، اپنے شہر کے نام کے ساتھ لکھ کر بھیجا کریں، اور وائس نوٹ کے ذریعے بھی سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، کال نہ کیا کریں۔ ہم آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔